سمجھ میں نہیں آ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سب مائک آن کر دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی راہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ حضرات، ایک تو بات یہ ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ کل میں نے ہمارا ہوم ورک کا نیا گروپ کھول دیا ہے۔ میں نے ہوم ورک کا گروپ جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور آپ لوگوں کو اس کا لنک بھی بھیجا ہے تاکہ اپنے مین گروپ میں ڈالا ہے میں نے لنک۔ آپ وہ لنک کو ٹچ کریں گے، پریس کریں گے تو آپ وہ گروپ جوائن کر لیں گے۔ گروپ کا نام ہے ہوم ورک زوم 15، ہوم ورک زوم 15، کیونکہ ہمارے گروپ کا مین گروپ کا نام ہے زوم 15، اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے ہوم ورک زوم 15۔ تو ہر آدمی، جتنے لوگ ہماری کلاس میں ہیں اس وقت، پورے 50-60 جتنے بھی ہیں، پورے لوگ ہوم ورک میں ہونا چاہیے۔ جوائن کر لیجئے گروپ، لنک ڈالا ہوں میں اپنے اس میں، سب لوگ گروپ جوائن کریں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، وہ میں لنک زیادہ دیر رکھا تو وہ ہمارے گروپ میں 1000 لوگ ہیں، جو بہت سے لوگ جوائن کرے تھے، رجسٹر کرے تھے، لیکن کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے ہوں، خالی جوائن کرے تھے، نام لکھائے تھے، لیکن پھر آئی نہیں کلاس کو۔ تو ایسے تمام لوگ 1000 ہے، وہ پورے آ کے کیا کرتے ہیں، وہ گروپ جوائن کر لے کے اس میں کلپاں بھیجتے رہتے، ادھر کی ادھر کی فالتو، جو ہماری کلاس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ یہ 50 لوگ اس میں آ کے آگے تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں، اس میں سے اس کو کوئی نکال دیتا ہوں، تاکہ دوسرے غیر ضروری لوگ جو باہر کے ہوئے جوائن نہیں ہو سکے۔ تو آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے اپنا گروپ جوائن کر کے ہوم ورک میں آ جائیے، ہے نا۔ میں ڈال دیا ہوں اور آپ نے ڈالا ہوں، آپ کو ابھی بھی میں نے لکھا تھا، آپ یہ کلاس میں سے کوئٹ کر کے جا کے اس کو پریس کر کے گروپ جوائن کر کے بھی آ سکتے، کلاس ختم ہونے کے بعد آپ وہ گروپ جوائن کریے، ہاں ضرور جوائن کریے۔ جتنے لوگ اس وقت کلاس میں ہیں پورے ہمارے اس میں ہونا چاہیے ہوم ورک میں۔ اور یہ گروپ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ روزانہ اپنا ہوم ورک جو شیڈیول بنیں گے، آپ وہ شیڈیول میرے کو بھیجنا، اور آپ کا وائس میسج، آپ سورہ جو بھی سورہ ہوم ورک کا ہے وہ سورہ وائس میسج میں پڑھ کے میرے کو بھیجنا۔ میں سن کے دیکھوں گا کون، کیونکہ پورے 50 آدمی کو کلاس میں پڑھائے تو کیا ہو رہا، بہت ٹائم چلے جا رہا، بہت ٹائم چلے جا رہا پورا، خالی ایک دن پورے 50 بھی پورے نہیں پڑھ سکتے، کبھی سورہ بڑا آتا چھوٹا آتا۔ تو سب لوگ پڑھ کے میرے کو، میں سنوں گا گھر اور دیکھوں گا کس کے کیا غلطیاں میں بتاؤں گا۔ تو اس میں اور کیا کرنا، وہ ریکارڈنگ جو ہے فائنل ہونے کے بعد اچھی، جو فائنل ورژن جو آپ اچھا پڑھتے ہیں وہی بھیجنا۔ آپ پڑھنا شروع کریں، کوئی غلطی آ گئی تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیے، تو وہ سب گروپ میں آتے رہتا، ویسا نہیں، فائنل جو اچھا ہو گیا وہی بھیجنا ہمارے کو، ہاں۔ وہ آپ پریکٹس کرنے کا سے کوئی اور گروپ میں جا کے گھر والوں کے نام، کسی اور کے نام کے، اس میں بھیج کے جو فائنل اچھا، فائنل جو آپ کا پکا ہو گیا، صحیح پڑھے وہی گروپ، وہی ریکارڈنگ بھیجنا گروپ میں۔ اس میں پڑھ کے ڈیلیٹ نہیں کرتے رہنا، گھڑی غلطی ہوتی پھر ڈیلیٹ کر دی۔
تو ہمارا گروپ بھر جاتا، نہیں تو ویسے. تو اس تمام چیزوں کا خیال رکھنا، اور اس میں دوسرے کلپس نہیں بھیجنا، یہ واٹس ایپ کے، یوٹیوب کے، ادھر کے ادھر کے. وہ اپنے دوستوں کو جو بھیجتے ہیں نا وہ بھیج لینا ہے. یہ گروپ میں نہیں بھیجنے کا ہے، کوئی بھی چیز نہیں بھیجنے کا ہے. آپ کا ہوم ورک بھیجنا ہے صرف. ہاں، نہیں تو وہ بھر جاتا، اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو غیر ضروری دوسرے کام ہے وہ ہوتے رہتے. تو وہ دوسری کوئی چیز نہیں بھیجیں، ہوم ورک بھیجیں. ایک تو آپ کا وہ شیڈول بھیجیں جو آپ بنائیں، اور آپ کی ریکارڈنگ بھیجیں، اور آپ کا نام بھیجیں ساتھ میں. اگر آپ کا نام ٹیلی فون میں نہیں آ رہا ہے تو میرے کو نہیں معلوم ہوتا ہے کس کا ہوم ورک ہے. نام بھی ڈالیں اپنا، یا پھر اپنا نام اس میں لکھیں آپ کے ٹیلی فون پہ. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم کو آگے چل کے ہم کو اسموتھ کلاس کو اسموتھ رن کرنے کے لیے، آپریشنس کو اسموتھ رن کرنے کے لیے، جلدی چیزیں سیکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہے. ہاں، تو آپ لوگ اس کو فالو کریں. تو لنک کو جوائن کر لیں جتنا جلدی ہو سکے. ہر آپ جتنے اس وقت 50 آدمی ہیں، پورے 50 آدمی ہوم ورک کے گروپ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں کیا کروں گا، آج آپ کو میں ایک سورہ دیا ہوم ورک کے لیے جیسا کل دیا تھا. آپ وہ اس کا شیڈول بنانا، اور ہر کالم میں کیا کرنا، ایک مدھیہ اصلی ملا تو ایک ڈاٹ لگانا مدھیہ اصلی کے کالم میں. پھر 2 3 4 ایک آیت میں 5 بھی مدھیہ اصلی آ سکتے، 5 ڈاٹ رہنا. آپ 1 2 لکھے تو میٹ کے 3 لکھنا پڑتا، پھر میٹ کے 4 لکھنا پڑتا. ویسا نہیں، ڈاٹ لگائیے، وہ ٹوٹل کر لیجیے. اور میں نیچے ٹوٹل کر بولا، بہت سے لوگ ٹوٹل نہیں کرے. کل میرے کو بھیجے، میں سب کے دیکھ رہا تھا. نیچے باٹم میں لائن مار کے ٹوٹل ڈالنا. 10 آیتیں ہیں تو 10 آیتوں کے بعد ٹوٹل ڈال کے پورے سورے میں کتنے مدھیہ اصلی ہے نیچے آنا. ہر آیت کا ہم نہیں گنیں گے، ٹائم نہیں رہتا، ہم ٹوٹل بیسس پہ چیک کریں گے. میں کی ڈالوں گا، پھر کی ڈالا تو آپ لوگوں کی سے چیک کرنا، کہاں غلطی ہوئی دیکھنا، کون سے آیت میں آپ غلطی کر رہے ہیں، ہے نا، پورا معلوم ہوتا. تو اس سے جلدی جلدی آپ لوگوں کا جو ہے وہ جو انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی، اور آپ کو صحیح کیا ہے معلوم ہوتا. تو آپ کی سے چیک کرنا. میں روزانہ جو سورہ ہوم ورک دوں گا اس کے آپ پورا کر کے شیٹا ڈالنے کے بعد آخری میں شام میں کی ڈالوں گا میری. تو کی سے اپنا ہوم ورک خود چیک کرنا، کہاں غلطی ہے اس کو صحیح کرنا پھر. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزاں جو ہے ہمارے کلاس کے اس کو یعنی جو ہمارا پروسیجر ہے اس کو کریں گے، فالو کریں گے، صحیح ویسی چلیں گے، تو پھر جلدی جلدی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزاں تھے تھوڑے بتانے کے، میں آپ کو بتا دیا ہے نا. کل کا سورہ میں جو ہے آپ کو کلاس میں بتایا تھا، وہ دوسرا بتایا تھا، اور پھر وہ اتفاق سے میں آپ کو وہ الخاریہ بھیج دیا. کوئی بات نہیں، اب الخاریہ کریں، میں اس کی بھی کی ڈالوں گا. الخاریہ کی بھی ڈالا میں کل رات میں. جو لوگ الخاریہ کریں گے اس کی ملیں گے آپ کو، اور جو دوسرا تکاثر کا ہے میں اس کی بھی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے، آج جو ہمارے کو پڑھنا ہے، ویسے دوسرا سبق شروع کر. یہ ہے آج کا جو سبق ہے. سبق کا نام ہے، ایک صاحب پوچھ رہے تھے تو میں بولا اس کو پڑھا دیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ آپ کو اچھا سمجھ میں آ جائے. یہ ہے حروف شمسی، حروف قمری. عربی زبان میں جملہ 28 حرف ہے، 28 حرف ہے، 28 لیٹرز ہے. جیسا الفابیٹ ہے عربی کے، انگلش کے ABCD Z تک 28 حرف ہے. وہ بھی عربی کے بھی الف با تا سا، وہ بھی 28 حرف ہے. یہ 28 حرف میں 14 حرف جو ہے سن لیٹرز ہے، حروف شمسی ہے، اور جو بیلنس 14 ہے وہ حروف قمری ہے. حروف شمسی اور حروف قمری. شمس بولتے ہیں سورج کو، قمر بولتے ہیں چاند کو. شمسی کے معنی the sun letters، قمری کے معنی the moon letters. the sun letters and the moon letters. 14 شمسی ہے، 14 قمری ہے نا. اب آپ کو اس میں کیا فرق ہے، اس میں کیا کرنا ہے. یہ شمسی حرف میں، شمسی حرف میں کیا رہتا، شمسی حرف میں جیسا میں آپ کو یہاں ایک مثال بتا دیتا ہوں، اسی کی مثال سے بتاتا ہوں. یہ اردو کیسا لکھ رہا ہوں میں، آپ وہ نہیں کریں. اب اس کو آپ کیسا پڑھیں گے، یہ الف پہ زبر الشمسی، اس میں لام نہیں پڑھ جاتا، یہ لام گر جاتا. آپ دیکھیے لام نہیں پڑھ جا رہا.
آپ الف سے سیدھا یہاں پہ آ رہے کیونکہ دو شین نکلے، تشدید میں سے دو شین نکلے، پہلا شین ساکن ہے، دوسرے سین پہ زبر ہے، تو انہیں کیا کرا، جا کے الف کے زبر کو پکڑا اور لام کو گرا دیا. لام کو نہیں پڑا جاتا لام، کیونکہ شین کا جزم الف کے زبر کو پکڑا. الشمسی، الشمسی، تو جتنے شمسی لیٹر ہے 14 اس میں وہ تمام جو ہے اس میں لام نہیں پڑا جاتا، کیونکہ شمسی حرف کے اوپر تشدید رہتی، اور تشدید میں سے جو ساکن حرف نکلتا انہیں کیا کرتا، لام کو گرا دیتا، کیونکہ لام خالی ہے، لام خالی ہے یہاں پہ، اس لیے لام نہیں پڑے جا رہا. لام کیوں نہیں پڑے جا رہا؟ لام خالی ہے تو ہے نا. اب جہاں حرکت ہونے وہاں جا کے پکڑ کے لے آتا. وشمسی، اگر یہ الف دیکھیے، اگر یہ الف پہ زبر نہیں ہے، سمجھے فار ایگزامپل یہ الف پہ زبر نہیں ہے، یہاں پہ واو پہ زبر ہے، تو اس وشمسی پڑھیں گے، الف وصلی ہو جاتا، یہ الف وصلی ہو جاتا وشمسی، کیونکہ یہ جو جزم ہے اس کو اب یہ وشمسی کو کیا ہے، یہاں واو پہ زبر ہے. اب یہ شین کا جزم جا کے واو کے زبر پکڑے گا، الف کو بھی گرا دے گا کیونکہ الف کا زبر نہیں ہے، تو الف وصلی ہو جاتا ہے، لام نہیں پڑا جاتا. وشمسی ہے نا. جتنے شمسی حرف ہے، ایک کی مثال دیا میں، شین جو ہے شمسی ہے، تو جتنے شمسی حرف ہے اس میں لام نہیں پڑا جاتا، اور اگر الف پہ حرکت نہیں ہے تو الف بھی نہیں پڑا جاتا، اس سے پہلے والے لفظ سے ملا کے آتا ہوں ہے نا. وشمسی، اس کو بولتے ہیں حروف شمسی، the sun letters، the sun letters. پورے 14 حرف میں لام نہیں پڑا جاتا. اور دوسرا کیا ہے، والقمری، قمری حرف میں لام پڑا جاتا. کیسا؟ یہ جزم جا کے لام واو کے زبر کو پکڑا، الف گر گیا، الف گرا دیا انہیں، اور لام پہ جزم آتا. اس میں جتنے خمری حرف ہے اس کے لام پہ جزم آتا تو وہ لام پڑے جاتا. والقمری، والقمری، کیونکہ شمسی حرف میں لام خالی ہے اس لیے نہیں پڑھا جاتا. خمری حرف میں لام پہ جزم رہتا، وہ لام کا جزم جا کے پیچھے جو بھی حرف جہاں پہ بھی حرکت ہے وہاں سے پڑھ کر کے لاتا، الف وصلی ہو جاتا. والقمری، والقمری، خمری حرف میں لام پڑے جاتا، شمسی حرف میں لام نہیں پڑے جاتا. اتنا یاد رکھنا. 14 حرف شمسی ہے، 14 حرف خمری ہے. معلوم ہو گیا آپ کو؟ ہاں، خمری ہے. اور اب خمری ہے. میں آپ کو ایک اور بھی بتا دیتا ہوں. جب تشدید آ جاتی تو تشدید والا حرف آ جاتا، شمسی میں لام نہیں پڑا جاتا، لام نہیں پڑا جاتا. وہ مثال کے طور پہ وہ لوگ کیا بتاتے معلوم ہے، جیسے یہ چاند ہے، سمجھے، یہ چاند ہے نا، آسمان میں چاند ہے، چاند ہے، اب ستارے بھی ہے، بہت سے ستارے ہیں آسمان میں ہر طرف. چاند، آسمان میں چاند رہتا، ستارے بھی رہتے. آپ کو چاند بھی نظر آتا، ستارے بھی نظر آتے، رات میں نظر آتے نا، چاند بھی نظر آتا، چاند کتنا بھی روشن رہو، 14ویں کا بھی چاند رہو، ستارے نظر آتے آپ راشد بریکنگ کا نا، ستارے بھی نظر آتے. لیکن جیسے ہی دن نکلتا، دن نکلتے ہی جو ہے، جس کا مائک کھلا ہے بند کریں، آواز آ رہی. اب جیسے ہی دن، مائک بند کریں پلیز. بلال مجید صاحب مائک بند کریں پلیز. بلال مجید صاحب اپنا مائک بند کر کے بات کریں. جی، یہ دیکھیں، یہ سورج نکل گیا، دن کا، دن صبح ہوتی سورج نکلا. سورج نکلتے کیا ہوتا، سورج اتنا تیز رہتا، سورج کی روشنی اتنی تیز رہتی، اب کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف سورج ہی نظر آتا. چاند نظر آتا نہ تارے نظر آتے، حالانکہ وہ سب آسمان میں رہتے، کہیں نہیں جاتے، کہیں نہیں جاتے وہ. لیکن سورج نکلا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ تارے نظر آتے نہ چاند نظر آتا. چاند رہا تو سب نظر آتا، رات میں چاند بھی نظر آتا، تارے بھی نظر آتے، یعنی چاند رہا تو تارے بھی نظر آتے. لیکن سورج رہا تو چاند بھی نظر نہیں آتا، تارے بھی نظر نہیں آتے دن میں، حالانکہ وہ رہتے آسمان میں، لیکن سورج کی روشنی اتنی تیز رہتی کہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف سورج ہی سورج رہتا، بہت تیز رہتا. اسی لیے یہ شمسی کا جو حرف ہے
حروف شمسی، جب شمسی حرف میں کچھ لام اور الف بھی لام نہیں پڑ جاتا، لام نظر ہی نہیں آتا، غائب ہو جاتا. خمری میں لام پڑ جاتا، خمری میں لام پڑ جاتا. والقمری، میں آپ کو تھوڑی پریکٹس کرا کے اور مزید اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو. شمسی حرف اور خمری حرف، دا سن لیٹرز اینڈ دا مون لیٹرز، اس کو عربی میں کیا بولتے معلوم ہے؟ دا سن لیٹرز اینڈ دا مون لیٹرز. میں آپ کو نورانی قاعدہ ڈال کے بتاتا ہوں. نورانی قاعدہ ڈال کے آپ کو یہ ایکسرسائز کرا دیتا ہوں جو اس میں ایک پیج پہ حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتایا انہیں، آپ کو سمجھانے کا، آپ کو لیسن دیا انہیں. یہ کیا ہے؟ حروف قمری و حروف شمسی، تختی نمبر 15 پیج نمبر 32. سب کے پاس ہارڈ کاپی ہے، گھر میں جا کے اس پہ پورا پڑھنا، بیٹھ کے سمجھنا اس کو کیا بول رہا ہے، پوری تفصیل سے پڑھنا گھر میں. کیا بول رہا؟ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے. جیسے والقمری، حروف قمری 14 ہیں، کون سے ہیں لسٹ آؤٹ کر دیا انہیں. الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے الشمسی ہے نا، بتا دیا. اور یہاں رول انگلش میں جس کو اردو نہیں آتی اس میں پوری تفصیل سے بھی لکھ دیا انہیں. لیسن 15 رولز فار دا قمری لیٹرز اینڈ دا شمسی لیٹرز. If before the حروف قمری an alif and lam appears, then lam will only be read. Alif will not be read. For example, والقمری، کیونکہ الف وصلی ہو گیا، لام پہ جزم میں بول کے پڑھا جا رہا، والقمری. حروف قمری are 14، وہ لسٹ آؤٹ کر دیا ہوں. If alif and lam appears before حروف شمسی, then alif and lam will not be pronounced, but will be joined with the letter after. For example, والشمسی، الف گر گیا، الف بھی نہیں پڑھا جا رہا، لام بھی نہیں پڑھا، واو کے زبر سے شین کو ملا رہے. والشمسی، حروف شمسی are 14، پورے بتا دیا انہیں. اب یہاں پہ تھوڑی سی پریکٹس کرایا انہیں، پریکٹس کرا کے بازو لکھ دیا قمری لیٹر کون سے ہے، شمسی کون سے ہے. دو لائن میں 4 5 مثالیں لکھا. پہلے قمری کے لکھ دیا انہیں، شمسی پہلے رہتا، کوئی بات نہیں. والقمری، والقمری، لام پہ جزم آتا قمری لیٹروں میں، لام پہ جزم. جتنے قرآن میں لام پہ جزم والے لیٹر ہے سمجھنا وہ قمری لیٹرز ہیں. اب آپ وہ 14 یاد نہیں کر سکتے ہے نا، مشکل ہوتا. والقمری، تو اس میں کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، آپ کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے اس کو. وہ قرآن میں خود آتا، لام پہ جزم آیا تو پڑھنا، نہیں آیا تو چھوڑ دینا، سمپل ہے بات. والقمری، یہاں پہ کیا ہوا، الف وصلی ہے، نہیں پڑھے جا رہا، لام کا جزم واو کے زبر کو پکڑا. والقمری. والیتاما، والیتاما ہے نا، لام پہ جزم ہے، یہ قمری لیٹرز ہے. ہم کو کیا معلوم ہو رہا، خاف از اے قمری لیٹر، یا از اے قمری لیٹر. لام کے بعد آنے والا حرف کون سا ہے، قمری لیٹر سے. کیا ہے، لام کے بعد کیا آ رہا، یا آ رہا. پہلے والی مثال میں خوف آ رہا، دوسرے والی مثال میں یا آ رہا. والاقربین، والاقربین، الف آ رہا، لام ساکن کے بعد، یہ الف قمری لیٹر سے. والقمری، پہلا الف کیا تھا، پہلا الف وصلی تھا، نہیں پڑھے گیا. دوسرا الف حمزہ ہے. والاقربین، اقربین. ملقاریہ، ملقاریہ، لام کے بعد خوف ہے، نہیں پڑھے جا رہا، لام پڑھے جا رہا، سوری. ملقاریہ، 2 الف وصلی ہے یہاں پہ، لام کا جزم میم کے زبر کو پکڑا، دونوں الف کو گرا دیا، دونوں الف وصلی ہے. ملقاریہ. ہم المفلحون، ہم المفلحون، لام پہ جزم آ گیا، پڑھے جا رہا. اور میم جو ہے حروف قمری ہے. کتنے 4 5 مثالیں دیکھیں نیچے، حروف شمسی کی مثالیں دیا. حروف شمسی، اذا الشمس، اذا الشمس، شین کی بریکٹ کھولے تو 2 شین نکلے، پہلا ساکن، ساکن کا حرف کا سکون زال کے زبر کو پکڑا، 2 الف وصلی ہے، لام نہیں پڑھ جا رہا، 3 حرف گر گئے. اذا الشمس، زال کے بعد کا الف نہیں پڑھا جا رہا، اس کے بعد کا الف نہیں پڑھا جا رہا، اس کے بعد کا لام نہیں پڑھا جا رہا. اذا الشمس، لام کے بعد آنے والا حرف شین ہے، شین حروف شمسی ہے.
कानन्नासु, कानन्नासु, का में मध्य असली है, एक नून मुशद्दद है, उन्ना होगा, ना में मध्य असली है। अलिफ लाम दो नहीं पढ़े जा रहे, का ये नून के जबर से वो नून को मिला है, क्योंकि वो नून पे तजदीद थी तो दो नून थे, पहला नून साकिन, साकिन नून नून के जबर को पकड़ा, का नन नासी, उन्ने के साथ पढ़ी, का नासु, तो ये क्या हुआ, नून हुरूफ शम्सी है, उससे पहले का अलिफ और लाम नहीं पढ़े गए, कानन नास शम्सी है। यक़ूलुर रसूलु, यक़ूलुर रसूलु, है ना, रा पे तजदीद है, उसमें से दो रा निकले, पहला रा साकिन था, साकिन रा लाम के पेश को पकड़ा, अलिफ और लाम गिर गए, दोनों नहीं पढ़े गए, हुरूफ शम्सी है ये। यक़ूलुर रसूलु, अक़ीमुस सलाता, मैं पहले भी बताया था आपको, अक़ीमुस सलाता, दो साद निकले, यहाँ लिख दिया मैं, दो साद निकले, पहला साद साकिन है, दूसरे साद पे जबर है, जो साकिन साद था उन्हें जाके मीम के पेश को पकड़ा, अक़ीमुस, वाव गिर गया, दो अलिफ गिर गए, एक लाम गिर गया, लेकिन लाम नहीं पढ़ा गया है। बोलना ये है, हुरूफ शम्सी में लाम नहीं पढ़ा जाता, उसके पहले का अलिफ भी नहीं पढ़ा जाता, बल्कि अक़ीमुस, यहाँ तो एक वाव, दो अलिफ, एक लाम, दोनों अलिफ वसली है, और वाव और लाम साकिन है, नहीं पढ़े जा रहे, साइलेंट है, नहीं पढ़े जाएंगे, सीधा मीम के पेश से साद में चले जाएंगे। अक़ीमुस सलाता, समझ गए ना? जितने चीजों के नाम है, जगहों के नाम है, लोगों के नाम है, जितने प्रॉपर नाउन है, ये एक चीज बता तो मैं आपको, ये हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी आपको अच्छा समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, ये पूरे जो है, ये नकीरा है, ये कॉमन नाउन बोलते हैं इसको, किताबुन, किताबुन, है ना, किताबुन, हमेशा तनवीन आती आखिरी हर्फ पे नकीरा में, नकीरा बोलते कॉमन नाउन को, कोई भी जगह का नाम, बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है कॉमन नाउन है, कोई खास बिल्डिंग है, ताजमहल, ओ बिल्कुल प्रॉपर नाउन है ये। तो अरबी में क्या करते हैं, अगर कॉमन नाउन है तो इसके ऊपर तनवीन रहती है हमेशा, और अगर इसको आप प्रॉपर नाउन बनाना है तो आप तनवीन को गिरा देके इसको अलिफ लाम लगाते। किताबुन से ये अल किताब हो जाता है, अल किताबु, अल किताबी, जो भी लगाना है, तनवीन गिर जाती और अलिफ लाम लग जाता। अलिफ लाम लग गया तो समझना ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। अल किसको लगाते, प्रॉपर नाउन को लगाते लोग। कोई भी चीज को प्रॉपर नाउन बनाना, कोई खास, ये अल किताब कुरान के लिए इस्तेमाल होता, ये तो कोई बहुत खास चीज है ये। अब जैसे खलम है, पेन को बोलते हैं खलम, खलम किसको बोलते हैं, लिखने वाली चीज, पेन। खलमुन, कोई भी खलम कॉमन नाउन है, खलमुन। अगर आप इसी तनवीन गिरा के कोई खास खलम, द पार्कर पेन, अच्छा पेन है, पता ना, द पार्कर पेन। और भी कोई भी मशहूर खलम, आपको कोई भी खलम का नाम आप ले रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, अलिफ लाम लगा, अल खलम, ये तनवीन गिर जाती है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अल लगाते ही उन्हें प्रॉपर नाउन। और ये अल पे क्या है, आप ये अलिफ हमेशा जबर से पढ़ते, अल खलम, लिखते नहीं हो, ये लिखते नहीं अलिफ पे जबर, आप हमेशा जबर से पढ़ते इसको। ये अल वाला प्रॉपर नाउन बनाने वाला जो अलिफ रहता है, वो उसको जबर से पढ़ते बगैर लिखे। जैसे अल्लज़ी है, नहीं उल्ला नहीं डालते जबर यहाँ पे, हाँ, लाम पे तजदीद रहती। कुरान में ऐसा आता अल्लज़ी, आप यहाँ पे हमेशा जबर से पढ़ते, क्योंकि ये अल प्रॉपर नाउन का है, ये प्रॉपर नाउन का अल है, इसको हमेशा जबर से पढ़ते पूरे कुरान में। ये एक अच्छी बात है, याद रख लेना, पक्की बात है, ये बहुत पक्की बात है, आप इसको याद रखना, है ना, अल किताब। अब आपको समझ में, ये जो अल है, ये जितने अल लग रहे हैं, अल कमरी व शम्सी, ये सब प्रॉपर नाउन है, इसलिए जो है ये जो है इसको अलिफ लाम आता। जितने नाम है, ये कुर्सी, मेज, गाड़ी, बाइक, ये जितने नामा है लोगों, है ना, इस पे अल आता,
اللہ تھا، کیونکہ یہ ہے نا، یہ اگر کوئی خاص چیز ہے تو اللہ تھا، اگر وہ کامن ہے تو پھر وہ تنوین کے ساتھ وہ نکیرہ ہو جاتا، وہ کامن ناؤن ہو جاتا، وہ دو پیش کے ساتھ آتا، نکیرہ کے ساتھ. ہاں، اب جیسے آپ کا گھر ہے، جیسے مکتب ہے، آفس، مکتب، مکتب آفس ہے یہ. اب آپ کوئی بھی آفس، اینی آفس، مکتب، اگر آپ اس کو ال لگا دیے تو کسی کوئی خاص آفس، ان کا دفتر، فلاں صاحب کا دفتر، فلاں کام کا دفتر، المکتب، ہے نا. نہیں تو کیا ہوتا، الف لام لے رہا ہے تو مکتبن نکیرہ رہتا انہیں، ال لگا تو سمجھنا یہ پراپر نام ہے. کسی بھی کلمے پہ ال لگا ہوا رہنا تو ایک پراپر نام کو واضح کرتا، پراپر نام. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو، لینگویج کو تھوڑا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے جیسے قلم ہے، اب آپ دیکھے تھے قلم، ہم اردو میں تو زبر زیر پیش نہیں لکھتے، لیکن ہم کو معلوم رہتا ہم بغیر لکھے کیونکہ ہم کو لینگویج آتی. قلم، میم ساکن تھا، قلمو، قلمی، ہے نا، یہ قلم ہے، یہ قلم ہے، لکھتے نا اردو میں لکھتے ہیں. اب جو ہے اگر آپ اس کو ہمارے عربی زبان میں کیا رہتا، اب آپ اس کو یا لگا دیا، آخری میں یا لگا دیا، اس کو یا لگا دیے. قلمی، یا لگا دیے تو مائی پین، یا لگا دیے تو مائی پین. کتابی، جیسے کتاب ہے، آپ کیا کریں، اس کو یا لگا دیے تو کیا ہو گیا، مائی بک. اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو مائی لکھنے کی ضرورت نہیں عربی میں، یا لگا دیے تو میری کتاب، مائی بک. کتابی، بیتی، بیت بولتے گھر کو، ہاؤس، بیت. اب انہیں کیا کرا، اس کو یا لگا دیا تو بیتی، میرا گھر، مائی ہاؤس. سمجھنا، اب آپ سمجھ. اور آپ اگر اس کو انہیں کاف لگا دیا، خلمی، میرا قلم، خلمو کا کاف لگا دیا تو یور پین، کتابو کا تو یور بک. کاف لگا دیے تو یور، یا لگا دیے تو مائی. اور اگر آپ اس کو بیتی کا یور ہاؤس. اگر آپ یہ قلم ہے، میں یہاں سے پھر بتاتا ہوں. اگر آپ اس کو قلمنا، اگر آپ نہ لگا دیے تو اور پین، سب کا، ہمارا نہ لگا دیے تو ہمارا. ربنا، اے ہمارے رب. آتینا فی الدنیا، ہم بلاتے نا ربنا، ہمارے رب. بیتینا، ہمارا گھر. قلمنا، ہمارا قلم، ہے نا. کتابنا، ہماری کتاب. نہ لگا دیے تو یہ دیکھیے ہم بتاتا ہوں، یا لگا دیے تو مائی، کوئی بھی ناؤن کو یا لگا دیے تو مائی، تا لگا دیے تو یور، اور نہ لگا دیے تو اور. پورے قرآن میں یہ فارمولا یاد رکھنا، نہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے. ربو کا، تمہارا رب. ربی، میرا رب. رسولو کا، تمہارا رسول. رسولنا، ہمارا رسول. رسولی، میرا رسول. ٹھیک، آپ کو یہ تین چیزیں یاد رکھنا. یہ بولے تو مائی، کاف بولے تو یور. کوئی بھی نام کو لگ جاتا ہے نہیں، کوئی بھی نام کو لگ جاتا، نہ لکھیں گے اور، ہے نا. آپ اس کو یاد رکھنا، جہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے رسولی، میرا رسول. ربی، میرا رسول. بیتی، میرا گھر. بیتو کا، تمہارا گھر، ہے نا. بیتونا، ہمارا گھر. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، آپ اس کو یاد رکھنا. اب اس کو لے کے جو ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ غور سے وہ سنیے. ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے، ہم کیا بتاؤں، اچھا،
ہم کیا کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو پکارے، آپ اپنے بیٹے کو پکارے، میرا بیٹا، میرا بیٹا، مائی سن، مائی سن، مائی سن پکاریں گے آپ. اگر انہیں بولا مائی فادر، مائی سن، اگر آپ اپنے بیٹے کو بلائے، چھوٹا بچہ ہے، 1 سال کا ہے، آپ آفس سے آئے، بچہ آ کے آپ کے پیروں کو لپٹ گیا، چھوٹا بچہ ہے، 8-9 مہینے کا بھی، چلنا سکھا سمجھو، بھاگ کے آ کے انہیں آپ کے پیروں کو لپٹ جاتا، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ بولتے مائی سن، میرا بیٹا، میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے. تو اس کے اندر ایک جذبات رہتے، ایک خوشی رہتی، ایک وہ رہتا، اپنائیت رہتی. آپ کا بیٹا ہے، وہ بیٹا کیا بولتا؟ میرے ابو. بچہ کیا بولتا؟ میرے ابو، مائی فادر، مائی فادر. اتنی خوشی رہتی، اتنے جذبات رہتے اس کے اندر، اتنی محبت رہتی، اتنا لگاؤ رہتا. اگر 2 بھائیاں مل کے بھی لڑ رہے ہیں تو انہیں بولتا نو نو، نہیں 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 میرے ابو ہے بولتا. انہیں بولتا نہیں نہیں میرے ابو، نہیں نہیں، دونوں میں جھگڑا ہو جاتا. انہیں بولتا نہیں میرے ابو ہے، میرے مائی. آپ بھی بولتے مائی سن، مائی سن بولتے ہوئے آپ کو آپ کے جذبات بھرے ہوئے رہتے، آپ کا دل، کیونکہ آپ کا بیٹا رہتا، آپ کی محبت رہتی آپ کو اس سے، کیونکہ آپ کا بیٹا ہے وہ، ہے نا. آپ کیا بولتے ہیں؟ مائی سن، ہے نا، مائی سن، میرا بیٹا. اور انہیں بھی باپ کو جب بلاتا میرے ابو. آپ دیکھو یہ الفاظ کو ذرا غور سے بول کے دیکھیے، اتنا اس کے اندر اتنی وہ ہے، اتنی کیا بولتے ہیں، ایک قسم کی اس کے اندر کشش ہے. میرے ابو. آپ اگر بڑے بھی ہو گئے، آپ کے والد ضعیف ہے، بہت ہے، آپ کو آپ بولیے میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے. آپ پوری محبت سے، پورے اس وثوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ بولیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہے رب، یہ ہے رب، رب ہے نا، یہ ہے رب ہے نا. یہ جزم کس کو پکڑا؟ یہ را کے زبر کو پکڑا. اب ہم اس کو یا لگا دیے، ربی، میرا رب، میرا رب. ہم کو میرا رب بولتے ہوئے وہ محبت اور وہ لگاؤ، وہ جذبات ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم میرا بیٹا بولے تو ہوتے. ہم کو تو اس سے بھی بڑھ کے ہونا چاہیے. جب رب بھی بولتے ہیں، میرا رب بولے تو آپ کو اتنی خوشی اور اتنی محبت اور اتنا آپ کے اندر جان ہونا، پورے اس کے ساتھ بولنا، پورے ذہن کے پورے 100% کے، یعنی اس کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ، میرا رب، مائی رب. مائی سن بولے تو کتنا آپ کو خوشی ہوتی، مائی فادر بولے تو کتنی ہوتی، میرے ابو بولے تو کتنے ہوتی، میرا رب بولے تو اس سے کئی 1000 گنا زیادہ ہونا چاہیے. میرا رب ہے یار، آپ بولنا میرا رب ہے، آپ اس کو پکار رہے ہیں میرا رب. تو آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہو رہا. اب آپ یہ مثال کو سوچتے ہوئے آپ سوچئے، میں رکوع میں گیا، ہم لوگ نماز پڑھتے، رکوع میں جاتے، رکوع میں جا کے بولتے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کیا بول رہے ہیں ہم؟ پاک ہے میرا رب اور عظیم ہے. میرا رب پاک ہے اور عظیم ہے. میرا رب، میرا رب 3 بار بول رہے ہیں، میرا رب پاک ہے، میرا رب عظیم ہے. سجدے میں جا کے بول رہے ہیں سبحان ربی العلا، سبحان ربی یا العلا. میرا رب پاک ہے اور اعلیٰ ہے، بلند ہے، اونچا ہے، مرتبے والا ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ سب سے ہائیسٹ ہے. کون ہے؟ میرا رب، مائی رب. آپ 3 بار مائی رب بول رہے ہیں اور آپ جذبے سے خالی ہیں، آپ بے خیالی میں بول رہے ہیں. 3 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر. ایک بار بھی آپ اللہ سے دل لگا کے نہیں بولے. آپ میرا رب بول رہے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کیا بول رہے ہیں، بے خیالی میں بول رہے ہیں. آپ 3 بار بول رہے ہیں، وہ بھی رکوع میں 3 بار بول رہے ہیں، سجدے میں 3 بار بول رہے ہیں، دوسرے سجدے میں بھی 3 بار بول رہے ہیں. سلام پھیرے تک بھی نہیں پتا چلا آپ اللہ کو بلائے تھے، آپ اللہ کو سے مخاطب ہوئے تھے اور یہ بولے تھے کہ میرا رب، مائی رب. آپ جب مائی رب بولیں گے نا، آپ کا پوری توجہ، آپ کا فوکس، آپ کا پورا کمٹمنٹ اللہ کی طرف ایسا رہنا
آپ باپ کا بھی بولے تو نہیں ہونا, بیٹے کا بھی بولے تو نہیں ہونا, اس سے کئی گنا زیادہ رہا. 3 بار پکار رہے آپ اللہ کو اور یہ بول رہے کہ میرا رب, میرا رب. روتے ہوئے بولنا چاہیے آپ کو. روتے سجدے میں بعض لوگ روتے, کیوں روتے؟ آپ اپنے رب کو پکار رہے نا, اسی لیے میرا رب. آپ جتنی توجہ سے پکاری ہو اتنا توجہ سے انہیں سنیں گا بھی. آپ کی طرف توجہ, آپ متوجہ ہوئیں گا, آپ کے پریشانیاں حل کریں گا, آپ کے حالات درست کریں گا, آپ کی کیفیت کو بنا دیں گا انہیں. آپ کی he can make your life. آپ اس کو بے توجہی سے پکار رہے. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, ایک بار بھی آپ کی توجہ نہیں کہ آپ اپنے رب کو پکار رہے. آپ کیا سوچتے رہنا جب آپ اللہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے اور انہیں نکلا تو آپ دوسری طرف دیکھ رہے پلٹ کے. ارے انہیں بولا تم میرا دروازہ کھٹکھٹائے, میں باہر نکلا تو تم کیا دوسری طرف دیکھ رہے, نہ میرے سے مخاطب ہو رہے نہ بات کر رہے. تم دروازہ کھٹکھٹائے اللہ میاں کا, اللہ میاں نکل کے پوچھے بول بندے کیا چاہ رہا, کیا چاہیے تیرے کو؟ تم پکارے میرا رب بول تو آیا انہیں باہر. آپ جو ہے سلام پھیر دی اتنی دیر میں, جاؤ ختم ہو گئی کہانی, ہو گئی نماز. آپ ایک ایک سجدہ پکڑ لیتا, آپ کو ایک ایک رکوع پکڑ لیتا آپ کو, اگر آپ پوری کیفیت سے, پورے خلوص کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارے. مائی رب, مائی رب, میرا اللہ, میرا رب, میرا پالنے والا میرا رب ہے, میں پکار رہا ہوں اس کو. میرا رب اعلیٰ ہے, میرا رب اعلیٰ ہے, میرا رب اعلیٰ ہے. ہم کیسا بغیر سوچے سمجھے, بغیر معنوں پہ توجہ دیے 3 بار پکار کے کھٹا کھٹ بالکل ایسا اسپیڈ میں سجدے کب ہوتے ہیں, کب 3 بار پڑھتے, 5 بار 6 بار 7 بار پڑھنا تو چھوڑ دو, 3 بار بھی اتنی اسپیڈ میں اور پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں. جاؤ تو وہ جماعت کی نماز رہنے دو, وہ سنتہ رہنے دو, وہ ایسی نماز سے کیسا فائدہ ہوگا ہمارے کو, کیسا ہم لوگ اوپر دنیا میں سرخر ہوئیں گے, کیسا کامیاب ہوئیں گے. ذلیل ہو رہے, ذلیل ہو رہے. ہمارے سجدوں میں جان نہیں ہے. جان پیدا کرو, سوچ کے پڑھو, سمجھ کے سجدہ کرو. چلے, یہ تو ایک سبجیکٹ سے ہٹ کے بات آ گئی تھی تو میں بتا دیا یہ عربی گرامر کے تعلق سے. دس از ناٹ آور نہیں ہے. نہیں صاحب, بولنا تو بہت ضروری صاحب. جزاک اللہ خیر صاحب. کیا بولے, مسائل ہے ہمارے پاس. جزاک اللہ. تو ہم پڑھ رہے تھے مولانا صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب ہم دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما. جی اے میرے رب, ربنا بھی بول سکتے وہ, کیونکہ قرآن میں وہ آیت آئی ہے. اگر ہم اجتماعی طور بولیں گے نا, اے ہمارے رب, کوئی ہمارے مسئلہ نہیں, قرآن میں جیسے آیت آئی ہے ویسا بول رہا ہوں میں. قرآن کی آیت کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ربنا مانو کا مسئلہ نہیں. تو ہم پڑھ رہے تھے حروف شمسی, حروف قمری, دا سن لیٹرز اینڈ دا مون لیٹرز. سن لیٹرز میں آپ کو خالی کیا یاد رکھنا ہے, سن لیٹرز میں حروف شمسی میں, حروف شمسی ہمیشہ تجدید کے ساتھ آتے, ایک بات یاد رکھنا, اور اس سے پہلے کا لام نہیں پڑھا جاتا ہے نا. حروف قمری ہمیشہ لام پہ جزم کے ساتھ آتا اور یہ لام پڑھے جاتا, یہ لام پڑھے جاتا, کیونکہ جب چاند رہتا آسمان میں تارے نظر آتے, لیکن جب سورج رہتا کچھ بھی نظر نہیں آتا, چاند بھی نظر نہیں آتا, تارے بھی نظر نہیں آتے, ہے نا. والقمری ہمیشہ لام پہ جزم آئیں گے تو سمجھنا یہ قمری لیٹرز. خالی یہ سمجھنے کے لیے ہے, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اس کو کوئی خاص پڑھنا نہیں ہے, لیکن صحیح پڑھنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں. اور آپ کو جو ہے یہ ایکسرسائز جو میں, یہ جو ایکسرسائز ہے اس کی, یہ ایکسرسائز جو ہے آپ لوگ سب پڑھے, یہ بھیجوں گا, یہ آپ کے اس میں ہے, یہ پیج نمبر 35 ہے شاید 32, اور تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی. اس کو پورا پڑھیں, اس کی پریکٹس کر کے ذرا اس کو اپنے طور پہ گھر میں جو ہے دہرائے, اپنے طور پہ گھر میں دہرائے, دہرا کے جو ہے غور سے دیکھیں اس میں شمسی کون سے ہو رہے ہیں, قمری کیسا ہو رہا ہے, کہاں پہ کیا چل رہا ہے, لام کب پڑے جا رہا ہے,
کون سا حرف خمری ہے، کون سا حرف شمسی ہے. لام کے بعد آنے والا حرف بتاتا کہ وہ خمری ہے یا شمسی ہے. لام کے بعد والا حرف جیسے اذا الشمس، لام کے بعد شین ہے، لام کے بعد نون ہے، لام کے بعد را ہے، اقیموا الصلاۃ لام کے بعد صاد ہے. تو یہ سب شمسی ہے، اور یہ اوپر کے جو ہے لام کے بعد آنے والے خمری ہے. پورے 14 حرف انہیں یہاں پہ بھی لسٹ آؤٹ کر دیا. اوپر جو ہے خمری حرف ہے الف با جیم ہا خا عین قاف فا خا کاف میم واو ہا یا، اور جو باقی کے 14 حرف یہاں لکھ دیا انہیں. یہ کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن میں آئیں گے تو آپ خود دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو یعنی ایک بیسک اس کا وہ معلوم ہو گیا. اس کے بارے میں مزید تفصیل حروف خمری اور حروف شمسی کے، یہ ہم جب آگے تھوڑا ایڈوانس پڑھ کے جو ہے جب ادغام وغیرہ کے قاعدے پڑھیں گے تو وہاں پہ جا کے پھر میں آپ کو پھر اس کا جو باقی کا حصہ ہے یہ لیسن کا، اس میں جو ہے ادغام شمسی اور اظہار خمری، ادغام شمسی اور اظہار خمری، یہ دو قاعدے بعد میں چل کے آئیں گے. جب ہم ادغام پڑھ لیں گے تو وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. ہم ادغام نہیں پڑھے اور اظہار بھی نہیں پڑھے بھی، کیونکہ یہ دو ٹرمینالوجی ہے جو بعد میں نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھنے کے بعد آپ سیکھیں گے. جب وہ سیکھ لیں گے تو میں آپ کو دوبارہ آ کے یہ کیسا پڑھنا، ادغام شمسی کس کو بولتے ہیں اور اظہار خمری کس کو بولتے ہیں، میں آ کے بعد میں پھر اس لیسن کو ریپیٹ کر کے آپ کو مزید جو ہے سمجھاؤں گا. بس یہ چیپٹر میں اتنا ہی ہے. آپ یہ چیپٹر کو، یہ پیج کو گھر میں ضرور پڑھیں، یہ پیج کو گھر میں ضرور پڑھیں. اس کے بعد جو ہے آج ہمارا ہم کیا کر رہے ہیں، کل ہم ایک نیا لیسن پڑھنے والے ہیں، بہت امپورٹنٹ، خلخلہ. کل ہمارا وہ لیسن رہے گا خلخلہ. تو اس سے پہلے میں کیا کروں گا، یہ آپ کو یہ حروف شمسی آج آپ کر لیں. اس سے پہلے میں آپ کو دو بتانا چاہ رہا ہوں. دو سورے میں آپ کو بتاؤں گا. آج 2 سورے پڑھاؤں گا، اور اس کا ہوم ورک بھی آپ نے کرنا ہے اور اس کو انالائز بھی کرنا ہے. جیسا میں شروع میں بتایا آپ کو، کلاس کے شروع میں آج یہ بتایا کہ میں جو ہے ہوم ورک کے لیے ایک الگ گروپ بنا دیا ہوں آپ کی کلاس کے لیے. آپ کی کلاس کا جو مین گروپ ہے ہمارا، جس میں میں ہوم ورک بھیجتا ہوں، روزانہ آپ کو میسیجز بھیجتا ہوں، اس کا وہ زوم 15 ہے. وہ ہماری کلاس کا نمبر ہے زوم 15 ہے نا. اب تک جو ہے 14 کلاسز ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم سیریل نمبر نہیں دیے تھے، اور جب زوم شروع نہیں ہوا تھا بالکل آف لائن پڑھتے تھے، تو جو وہ الگ ہے. لیکن یہ زوم کے بعد کے جو ہے یہ اب آپ کا نمبر ہے زوم 15. تو یہ اسی مناسبت سے میں نے یہ گروپ کا نام رکھا ہے ہوم ورک زوم 15. تو یہ ہوم ورک والا جو نیا گروپ کل رات میں نے بنایا ہے، بنا کے آپ کو اس کا لنک بھیج دیا ہے. مین گروپ میں اس کا لنک ڈالا ہوں. ہر آدمی جا کے وہ لنک دبا کے ہمارے ہوم ورک کے گروپ میں آ جائے، اور جو سورے میں روزانہ دے رہا ہوں وہ سورے گھر میں انالائز کرے. اس کی شیٹ کی بلینک کاپی بھی میں کل آپ کے گروپ میں بھیجا ہوں. آپ کو شیٹ کیسا بنانا ہے، کالمز کیسا بنانا ہے، کل کلاس میں بتا بھی دیا تھا، پھر بھی میں نے اس کی ایک بلینک کاپی مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل آپ کو ایک شیڈول بنا کے بھیج دیا ہے. تو آپ کو شیڈول کے ویسا آپ ہر سورے کا نام لکھ کے، اس کا نمبر لکھ کے، ہر آیت نمبر میں کتنے کون سے قاعدے آ رہے ہیں انالائز کریں. حروف مستعلیہ، یہ وہ پورے جو چیزیں ہم پڑھے اب تک، ہم کیا پڑھے، تو زیادہ چیزیں نہیں پڑھے ابھی تک. تو اس میں کیا ہے، مد اصلی ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے، لین ہے، اس کے بعد جو ہے لام جلالہ ہے، غنہ ہے، الف کی قسمیں ہے، حروف مستعلیہ ہے نا. اب آگے جیسا جیسا پڑھتے جائیں گے ہم وہ کالم وہ لیسن ایڈ کرتے جائیں گے، اس میں ویسا آپ انالائز کریں گے. تو ابھی میں 30واں پارہ ڈال کے آج کے دو سورے کون سے ہیں بتا دوں گا، تاکہ آپ گھر میں اچھا پڑھ کے پریکٹس کریں، اس کا شیڈول بنائیں، اس کا پورا بھریں اس کو، اور ہوم ورک میں ڈالیں. آپ ہوم ورک میں ڈال لیے تو کیا ہوتا ہے، میں ساتھ کا ساتھ چیک کرتا رہتا ہوں. دن پورا کام کلاس میں 1 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا. آپ گھر میں ہوم ورک کا سورہ کریں گے، میرے کو بھیجیں گے، میں دن میں چیک کر لوں گا، میں کلاس میں بتاؤں گا کون کتنے غلطیاں کر رہا، کیسا کر رہا، کیا غلطیاں کامن ہیں، سب آپ کو بتاؤں گا تاکہ وہ غلطیوں سے ہم لوگ بچ سکیں. تو آپ کیا کریں گے، شیڈول بنا کے میرے کو بھیجیں گے ہوم ورک میں، اور آپ وہ سورہ پڑھ کے ریکارڈنگ کر کے وائس میسج بھی پوسٹ کریں گے وہ گروپ میں. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز پوسٹ نہیں کریں گے.
دوسرے کوئی میسیجز نہیں ڈالیں گے یوٹیوب کے کلپ، یہ وہ دوسرے تمام چیزیں جو ہے وہ آپ اپنے دوستوں کے حد تک ہی رکھیے. یہاں پہ قرآن پڑھنے کے لیے صرف قرآن کے کلاس کی حد تک کی چیزیں اس میں رہنا، سمجھ گئے نا؟ تو انشاءاللہ میں آج آپ کو 2 سورے آپ کو بتاؤں گا. میں آپ وہ ڈال رہا ہوں، کیا بولتے ہیں، 30واں پارہ ڈال رہا ہوں، اور آپ کو 30ویں پارے سے آپ کا آج کا سورہ بتاؤں گا. ہم نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے بعد چلتا ہے، کیا ہو گیا اس کو، پرابلم معلوم نہیں. اینی وے میں آپ کو آج کے 2 سورے بتاؤں گا، 105 107. 105 پھر علم ترا میں بتایا تھا، لیکن آپ اس کی انالائز نہیں کرے تھے. اور پھر 107 ارائیت الذی، ہے نا، 107 ارائیت الذی، کل کوثر 8 ہے. جی 2 سورے آج آپ کا ہوم ورک ہے. علم ترا میں آپ لوگ یہ صحیح پڑھیں گے اور اس کے قاعدے بھی جو ہے اس میں وہ کریں گے. میں میٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہم اس کو اچھا پڑھیں گے اور آپ اس کی وائس میسج بھیجیں گے میرے کو صحیح پڑھ کے. ہاں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کی انالائز کریں گے یہ سورے کی. علم تر کیف فعل، اب بھی میں پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو، اور آپ اس کو، اور یہ والا سورہ ارأیت الذی، اس کو بھی میں وہ کر دیتا ہوں، کون سے الف کون سے ہے، یہ آپ لوگ کریں گے. یہ پورا کام گھر میں کر کے آئیں گے تھوڑا، یہ پورا ولا یحض علی، چلیے یہ اچھا ہو گیا. یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے ایکٹیویٹ ہونے کے واسطے، لیکن یہ ہو رہا الحمدللہ. ہاں، کون سے سورے آپ کے؟ نہیں، یہ 2 سورے، 105 اور 107. 105 اور 107، 104 100، یہ سورہ آپ کو پڑھنا ہے. ہاں، یہ سورہ پڑھنا ہے، اور 5 اور یہ سورہ پڑھنا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، اس کے بھی مٹا دیتا ہوں میں. جی یہ دونوں سورے پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور اس کے اندر جو رولز ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ کو اچھا سمجھ میں آ جاتا. پھر میں آپ کو وائس میسج بھی شاید بھیج دوں گا ریکارڈ کر کے. گھر میں یہ سورے کو اچھا کر کے آنا. یہ سورہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہمارا یہ سورہ اب صحیح ہونا چاہیے. پہلے اگر اس میں غلطیاں تھیں تو اب نہیں رہنا چاہیے. جہاں جہاں غنہ ہے غنہ ہونا چاہیے، ہے نا. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ہے نا، اس میں جو ہے علم تیرا کیفا میں لین ہے، یا ساکن سے پہلے کاف پہ دبا ہے. فعل ربک، با کو سختی سے پڑھیں گے، تجدید ہے. ربک تمہارا رب، کاف آ گیا تو کیا ہے، ربک تمہارا رب. بی اصحاب الفیل، ہا پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکت پڑھیں گے. بی سواد موٹا پڑھیں گے، مستعلیہ کا ہے. ہا میں کھڑا زبر ہے، 2 حرکت. بالفیل مد اصلی ہے. میں الف کی بات میں بتاتا ہوں. علم یجعل کیدہم، اس میں اور بھی قاعدے ہیں، جیسا جیسا پڑھتے جائیں گے قاعدے بڑھتے جائیں گے. کیدہم فی تضلیل، کئی میں لین ہے، فی میں مد اصلی ہے، تضلیل میں مد اصلی ہے. وارسل علیہم میں لین ہے، طی میں لین ہے. رن ابابیل 2 مد اصلی ہے. ترمیہم مد اصلی ہے. بحجارت مد اصلی ہے. میم پہ غنہ ہے.
سجیل میں مد اصلی ہے. فجعلہم کعصفم، میم پہ غنہ ہے، الف پہ حمزہ ساکنہ کا جھٹکا ہے. مأکول مد اصلی ہے نا. اب اس میں الف بھی بتا دیتا ہوں اور دوسرے سورے کا بھی بتا دیتا ہوں. الف، پہلا الف حمزہ ہے، الف پہ زبر ہے. فعل رب باصحاب، پھر یہ الف پہ زبر ہے، یہ بھی حمزہ ہے. بالفیل کا الف وصلی ہے نا، نہیں پڑھا جا رہا. علم یجعل، یہ الف حمزہ ہے. کیدہم فی تضلیل. وارسل، یہ بھی حمزہ ہے، الف پہ زبر ہے. علیہم طیرن ابابیل، طیرن کے بعد کا الف وصلی ہے، اس کے بعد کا الف حمزہ ہے، اس پہ زبر ہے. ابا، با کے ساتھ جو الف ہے پڑھے جا رہا، اصلی ہے وہ، کیونکہ مد اصلی بن رہا. آپ اس کو مد اصلی کے کالم میں بھی لکھنا اور اصلی الف کے کالم میں بھی لکھنا، دو جگہ لکھنا. یہ الف ایک تو مد اصلی کے اس میں بھی لکھنا، کل ایک صاحب پوچھے تھے میرے، اور یہ جو ہے اصلی میں بھی لکھنا. بیل مد اصلی، ترمیہم مد اصلی ہے. بحجارت، جیم کے ساتھ جو الف ہے جا کا مد اصلی ہو رہا، مد اصلی میں بھی لکھنا، وہ الف کو اصلی الف میں لکھنا. تم میم پہ غنہ ہے، سجیل میں مد اصلی ہے. فجعلہم کعصفم، میم پہ غنہ ہے، یہ حمزہ ساکنہ کے کالم میں لکھنا ہے. اس مأکول پھر مد اصلی ہے نا. اور آپ کا دوسرا سورہ جو ہوم ورک کا ہے یہ ہے 107، اس کا نمبر ہے 107، اوپر لکھا ہوا ہے پیج کے. ہمیشہ قرآن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دو، ہمیشہ قرآن میں یا تیسرا پارہ پیج کے اوپر لیفٹ ہینڈ پہ سورے کا نام اور اس کا نمبر لکھا ہوا رہتا. اس کا نمبر کیا رہتا ہے؟ یہ جملہ 114 صورتیں ہیں قرآن میں. ہاں، پہلا سورہ فاتحہ 1 ہے، سورہ بقرہ 2 ہے، ایسا چلتا ہوں. اور سورہ ناس 114 ہے. یہ سورہ معون جو ہم پڑھ رہے ہیں 107 ہے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پارا لکھا ہوا رہتا ہے. جملہ 30 پارے ہیں قرآن میں، پارا 1، پارا 2، پارا 30 تک ہے. یہ اما پارا ہے، آخری 30واں پارا ہے، اس کو اما پارا بولتے ہیں. کیوں؟ یہ اما یتسالون کے سورے سے شروع ہوتا تو اس کے اما یتسالون کے اما سے بنا دیا نام نے، اما پارا بولتے ہیں. 30واں نمبر ہے اس کا. تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پارے کا نمبر رہتا، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سورے کا نمبر رہتا. سورے کا نام بھی رہتا، نمبر بھی رہتا. پارے کا نام بھی رہتا، نمبر بھی رہتا. آپ نکالنے کے لیے آپ ہمیشہ قرآن دیکھیں تو دیکھنا کون سا پارا چل رہا، کون سا سورہ چل رہا، نمبر بھی رہتا اس کا. ٹھیک ہے، چلیے میں 1 منٹ دیجیے میرے کو. السلام علیکم. ہو گیا ہمارا. جی، تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کیسا سورہ اور پارے کو کیسا دیکھنا. سیدھے ہاتھ پہ پارے کا نمبر اور نام ہے، اور ٹاپ پیج کے اوپر بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سورے کا نمبر اور نام ہے. سورے کا نام اور نمبر ہے، تو اس سے ہمیشہ چلنا آپ لوگ. ہم کو ہمارا آپ کا سورہ کیا ہے؟ سورے کا آپ کا معون ہے اس کا نام، اور اس کا نمبر ہے 107. یہ 2 سورے آپ کا ہوم ورک ہے. آج آپ اس کو انالائز کریں گے، اس کو پڑھ کے ریکارڈنگ کر کے میرے کو بھیجیں گے، گروپ جوائن کریں گے، ہے نا. پورے آپ آج کریں گے یہ کام. یہ سورہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.
ہے نا. اس میں کیا قاعدے ہیں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. ارأیت الذی، یہ لین ہے، یا ساکن سے پہلے حمزہ پہ زبر ہے، یہ لین ہو گیا. ارأیت الذی، نرم آواز سے پڑھنا، اچھا موڑ دینا. تلذی مد اصلی ہے، بیچ الف کی کیفیت میں بعد میں الگ سے بتا دیتا ہوں. ذی مد اصلی ہے. یکذبو بالدین، یہاں پہ بھی مد اصلی ہے. فذالک الذی کھڑا زبر ہے 2 رکعت. الذی یا مد اصلی. یدعو الیتیم مد اصلی ہے. ولا مد اصلی ہے. یحض علی کھڑا زبر ہے 2 رکعت. تع مد اصلی ہے. مل مسکین مد اصلی ہے. فویل لین ہے، یہ فویل، یا ساکن سے پہلے واو پہ زبر ہے، یہ لین ہو گیا. مسلین مد اصلی ہے. الذین مد اصلی ہے. یا الذین میں بولا جب بھی یہ ال آئیں گا یہ الف پہ زبر آپ خود دیکھ کے پڑھنا، یا زبر نہیں چھپا ہوا رہتا. آپ اس کو الذی الذین زبر سے ہی پڑھنا ہمیشہ. الذین یہ رول ہے. بعد میں اس پہ اور ڈسکس کریں گے تفصیل سے. ہم ان صلاتہم یہ مد اصلی ہے. فا یہ مد اصلی ہے. ہو مد اصلی ہے. الذین یہ مد اصلی ہے. ہم یرون یہاں مد اصلی ہے. اس کے اوپر جو مد کی علامت ڈالی ہوئی ہے وہ ایک پڑھنا ہمارے کو باقی رہ گیا ہے. جتنے سائن ہم بول رہے تھے پڑھیں گے، جتنے نشانیاں ہیں، جتنے سائن ہیں، جتنے آراب ہے، ہم پورے پڑھ لیے. زبر زیر پیش پڑھ لیے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھ لیے، مد اصلی پڑھ لیے، جزم پڑھ لیے، تجدید پڑھ لیے، تنوین پڑھ لیے. صرف مد کی جو علامت ہے یہ پڑھنے کا باقی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کے لیسن میں ہم اس کو بھی پڑھ لیں گے. تو یہ جو مد ہے کیا ہے وہ بھی معلوم آیا تھا. یراؤن وہ بھی مد اصلی ہے. 2 مد اصلی ہے، یرا میں ایک ہے، او میں ایک ہے. وَيَمْنَعُونَ او میں پھر مد اصلی. نل ماؤن، ماں میں مد اصلی ہے، او میں مد اصلی ہے. آپ دیکھ رہے یمنعون الماؤن، لام پہ جزم ہے، پڑھے جا رہا، تو معلوم ہوا کہ میم جو ہے حروف خمری ہے نا. تو یہ آپ لوگوں کا جو ہے یہ 2 سورے کرنا کا آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ کیا کریں گے، وہ حروف شمسی اور حروف خمری کی وہ پیج پورا پڑھ کے اچھے طریقے سے سمجھیں گے اس کو، شمسی اور خمری کو. اب یہ سورے کے میں آپ کو الف بھی بتا دیں. ارأیت الذی، پہلا الف حمزہ ہے. تلذی والا الف جو ہے وصلیہ نہیں پڑھا جا رہا. بالدین کا الف وصلیہ نہیں پڑھا جا رہا. وہ لام بھی نہیں پڑھا جا رہا. دیکھیے آپ، دال پہ تجدید آنے سے وہ لام نہیں پڑھا جا رہا، وہ خمری ہے، سوری شمسی ہے. شمسی ہے، دال جو ہے شمسی ہے، لام نہیں پڑھا جا رہا. خیر ابھی ہم اس کو نہیں کر رہے. الف وصلی ہے. فذالک الذی یہ الف بھی وصلی ہے. یدعو الیتیم یہ الف بھی وصلی ہے، نہیں پڑھا جا رہا. ولا یہد یہ پڑھے جا رہا، اصلی الف ہے. لام کے ساتھ جو لگا ہوا الف ہے اصلی ہے. مد اصلی میں بھی لکھیں گے اس کو، اصلی الف میں بھی لکھیں گے. علی طعام المسکین یہ بھی مد اصلی ہے. ہم مد اصلی میں بھی لکھیں گے، اصلی الف میں بھی لکھیں گے. مل مسکین کا جو الف ہے وہ وصلی ہے، نہیں پڑھا جا رہا. فویل للمصلین نہیں ہے کچھ. الذی یہ حمزہ ہے، ہم زبر دے کے پڑھ رہے ہیں. ہم ان صلاتہم، صلا میں اصلی الف ہے، ساہون میں اصلی الف ہے، مد اصلی بڑھ رہا. صلا بھی مد اصلی بڑھ رہا، سا بھی مد اصلی بڑھ رہا، مد اصلی. الذی یہ حمزہ ہے. ہم یرون یہ اصلی الف ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ یہ وصلی الف ہے، اور ماں کے ساتھ جو ہے وہ اصلی الف ہے. یہ بھی بتا دیا میں آپ کو، اور میں وائس میسج بھی بھیجوں گا. یہ 2 سورے بلکہ 3 سورے کل جو آپ سورہ کرے وہ بھی سورے کی بھیجوں گا میں آج. سورہ تکاثر، سورہ فیل اور سورہ ماؤن، 3 سوروں کی میں کی بھی بھیجوں گا اور پڑھ کے بھی سنوں گا. تینوں سورے آپ تیاری کر کے آنا کل. اور کل کا سیشن بہت امپورٹنٹ رہے گا. کل میں آپ لوگوں کا ہوم ورک چیک کروں گا، آپ لوگوں سے تھوڑا پڑھاؤں گا. اس کے بعد کل کا جو نیا لیسن ہے کل میں وہ لیسن دوں گا. وہ اس لیے دوں گا کہ اس کی اچھی پریکٹس کرنا رہتا. تو آپ کو فرائیڈے، آج وینسڈے ہے، کل تھرسڈے بتا دوں گا، تو آپ فرائیڈے اس کی اچھی پریکٹس کر کے سکتے. 2 دن ملتے آپ کو، تھرسڈے کا پورا دن رہتا اور فرائیڈے کا پورا دن رہتا. تو اچھی پریکٹس کر کے پھر آ سکتے ہیں آپ. اس لیے کل میں نیا لیسن شروع کروں گا. سو ایک تو پریزنٹ رہیے اور گروپ کو میں جوائن کریے، گروپ میں ہوم ورک کر کے بھیجیے، اور تمام چیزوں کو جو بتائے سب فالو کریے. اور کیا ہے آپ لوگوں کو جو ہے یہ 2 سورے آپ کے علم تارا ہے نا، 105 اور 107 ماؤن، یہ 2 آپ کے سورے ہوم ورک کیا ہے.
آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی بات کرنا ہے آج کے سبق کے بارے میں، یا کوئی اور تفصیل یا گروپ کے بارے میں پوچھنا ہے تو میرے سے بات کریں. اینی ڈاؤٹ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حاجی صاحب مولانا یہ پلیز بتائیے کہ یہ زود جو ہے یہ ہم زود پڑھتے ہیں کہ دود پڑھتے ہیں؟ ولا یحد کہ ولا یحز؟ یہ ایک بڑی اس کی میں آپ کو اس میں بتا، یہ جو ہے میں پہلے سے بتایا تھا آپ کو، ایشین کنٹری میں جو پڑھتے ہیں یہ دیکھیے یہ ہے، سوری یار یہ کون سا آ گیا یار، یہ کیا ہو گیا؟ یہ صاد دود ہے نا، یہ پورے عرب ورلڈ میں اس کو ڈی کے آواز سے پڑھتے ہیں، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں، پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، پورے ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس کو زیڈ کے ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں. والین، والین زیڈ کے ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں، اور پورے عرب ورلڈ میں اس کو ڈی کے ساؤنڈ سے ولدالین پڑھتے لوگ. دونوں بھی صحیح ہے، دونوں بھی صحیح ہے. آپ ایسا پڑھے بھی تو صحیح ہے، ویسا. اس کے اوپر اتنی بحث ہوئی ہے، اتنی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، اگر اس کی خالی ذات کی کتابوں کو جمع کرے تو ایک کمرہ بھر جاتا، کمرہ بھر جاتا. ہم تو ابھی پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ابھی تو ہم تو پروناؤنس کرنا بھی نہیں آتا، تو ہم جو ہے اتنی بڑی بحث، علمی بحث میں نہیں جا سکتے. اور ہم جو ہے ہم سب کانٹیننٹ والے زال سے پڑھتے ہیں، ولا ظالین پڑھے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ٹائم کیا رہے گا؟ جی ٹائم کیا رہے گا ہوم ورک بھیجنے کا؟ کوئی کیا 15 ٹائم ہم بڑھا دیے نا، 15 منٹ. ابھی 6:45 پہ کلاس ہو رہی نا. نہیں وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں سر، وہ کہہ رہا ہوں کہ ہوم ورک بھیجنے کا ٹائم آپ نے کوئی مخصوص رکھا ہے یا نہیں؟ ابھی میں آپ کو ہوم ورک پوسٹ کر دیا تو پورا دن ہے، شام تک بھیجیے، رات کے 12 بجے تک بھیجیے، نو پرابلم. جی ٹھیک ہے، مگر بھیجیے ضرور، دیٹ از امپورٹنٹ. بھیجیے ضرور. السلام علیکم. اگر ذرا جلدی بھیجے تو میرے کو دیکھنے کو بھی ٹائم ملتا ذرا. اگر آپ رات کے 12 بجے بھی بولے تو اب آپ رات کے 12 بجے بھیجیں گے تو میں کب دیکھوں گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولیے ظہور صاحب. تابش بولیے، کیا بولنا چاہ رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بولیے ظہور صاحب، بولیے کیا مولانا صاحب. میں یہ جو 3 سورے یہ زیادہ ہو جائے گا ہوم ورک، اگر ایک رہتا تو ٹھیک رہتا. نہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہے، دو چھوٹے سورے ہیں، آپ 2 سورے کر کے آئیے. وہ ایک 5 منٹ لگتے اس کو، 7 منٹ لگتے، زیادہ نہیں لگتا. معاون بھی چھوٹا ہے اور سورے کیا بولتے ہیں فیل بھی چھوٹا ہے، دو سورے چھوٹے ہیں. آئندہ سے ایک ہی سورہ دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تابش صاحب بولیے. القاریہ اس میں آیت نمبر 6 اور 7 میں جو ہے موازینہ وہ الٹا پیش ہے، تو اس کو کاؤنٹ کرنا ہے یا نہیں؟ الٹا پیش کے کالم میں لکھنا اس کو. تو سر وہاں تو اپن رک جا رہے تو اس کو جزم الٹا پیش ہے تو لکھیے، کوئی بات نہیں. ہو پڑھتے وقت میں رک جا رہے لیکن ہے الٹا پیش تو لکھیے، نو پرابلم. آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح. ایک چیز اور بتا دیتا ہوں میں آپ لوگ سب لوگ غور سے سنیے، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سورہ ہے جس کا میں کل ہوم ورک دیا تھا آپ کو، وہ اتفاق سے یہ نہیں دینے کا تھا، دے دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ مالقاریہ وما ادراک ما القاریہ. یہ جو تا ہے، یہ جو گولتا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے پوچھ لی، ماشاءاللہ، ویری گڈ. یہ جو ہے اس کو بولتے تا مربوطہ. یہ جو تا اسی آئی نا، اس کو بولتے تا مربوطہ. یہ تا مربوطہ جو ہے
جب آپ روکیں گے، آیت کے ختم پہ آتی ہے، جب آپ اس کو روکیں گے اور اس کے اوپر کا زبر زیر پیش ہٹا دیں گے تو انہیں ہا میں بدل جاتی. اس کو کیسا پڑھیں گے؟ ہا سے ہا پڑھیں گے، آپ تا نہیں پڑھیں گے. اس کو بولتے تا مربوطہ. دیکھیے ایک تو یہ تا ہے نا، یہ گولتا بولتے اس کو، ہاں یہ گولتا ہے. اور ایک تا ہے یہ بڑی تا. یہ بڑی تا کو بولتے تا مدرورہ، تا مدرورہ. اور یہ اوپر کی گولتا کو بولتے تا مربوطہ، تا مربوطہ. اور یہ تا مدرورہ، تا مدرورہ. لمبی تا، لمبی تا. یہ لمبی تا روکے بھی تو تائی رہتی، پڑھے بھی تو تائی رہتی ہے، بڑی تا. چھوٹی تا ملا کے پڑھے تو تا رہتی، روک دیے تو ہا ہو جاتی. نہیں، ملا کے پڑھے تو تا رہتی، اگر آپ روک رہے ہیں تو ہا ہوتی. کیسا؟ اب آپ دیکھیے، یہ پوری قرآن میں یہ رول چلتا ہے. آپ کو اچھا کرے آپ پوچھ لیے. القاریہ، اگر آپ نہیں روکنا چاہ رہے اس آیت پہ، القاریۃ ما القاریہ، پھر تا پڑھیں گے. ملا کے پڑھے تو تا پڑھیں گے، روکے تو ہا ہوں گے. ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ، ملا کے پڑھے تو تا پڑھیں گے. ملقاریہ، ہا کا وزن آخری میں. تا مربوطہ روکنے کی صورت میں ہا میں بدل جاتی. آپ اس کا پیش زبر زیر نکال کے اس کو ساکن کریں گے اور روکیں گے، انہیں ہا بن جاتی. پورے قرآن میں یہ رول چلتا. آپ اس کو دیکھیے، القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، ہے نا. یہ اور جب یہ دیکھیے، یہ فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ، یہ پوچھ رہے تھے نا آپ. موازینہ آپ الٹے پیش میں لکھیے، کوئی بات نہیں. آپ روکے تو ساکن ہو گیا، ابھی تو آپ الٹے پیش میں لکھیے. فأمہ حاویہ، یہ تا ہا ہوئی. وما ادراک ما ہی، یہ تو ہا ہے آلریڈی. نار حامیہ، یہ پورے تا مربوطہ ہا میں بدل گئی. اس کا خاص خیال رکھیں، پورے قرآن میں تا مربوطہ روکنے کی شکل میں ہا ہو جاتی ہے. صرف ملا کے پڑھنے کی صورت میں تا باقی رہتی، تا پڑھنا پڑتا. ملا کے پڑھے تو تا پڑھیں گے اس کو آپ. جیسے یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک سورہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا آپ کو. ہاں، میں پورا سورہ نہیں پڑھتا، ٹائم ہوتا ہے. میں صرف آخری کا حصہ پڑھوں جہاں پہ وہ آیت ختم ہو رہی پہلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتیٰ تأتیہم البینہ، بینہ تا پہ پیش تھی، میں کیا کرا، پیش ہٹا کے اس کو جزم لگا کے روک گیا. میں نہیں روکنا چاہ رہا ہوں. حتیٰ تأتیہم، تا پہ جھٹکا ہے، دیکھیے الف پہ جزم ہے، حمزہ ساکنہ ہے یہاں پہ. تأتیہم البینۃ رسول من اللہ، پھر تا پڑھیں گے آپ دوسری آیت ملا کے پڑھے تو اس کو تا پڑھیں گے، روکے تو ہا ہوئیں گے. بینہ. اب اس کے نیچے کی آیت دیکھیے، صحفم مطہرہ، دو زبر کی تنوین تھی، ہم اس کو ساکن کر دی. مطہرہ، مطہرہ، ہا کو دو بار پڑھیں گے، دو چشمے یہاں پہ تجدید ہے. فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، بینہ، ہا پڑھیں گے اس کو. آپ ملا کے پڑھیں گے، نہیں روک رہے آپ یہ آیت پہ. ما جاءتهم البینۃ وما امروا، پھر تا پہ پیش پڑھیں گے، پیش پڑھ کے ملائیں گے دوسری آیت کو، روکیں گے تو بینہ. الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیمہ، ہے نا. یہ پورے سورے میں جو ہے تا مربوطہ ہے. ہم شر البریہ، ہم خیر البریہ، ہے نا. وہ پورے تو تا مربوطہ اور تا مدرورہ. آج ایک نئی چیز آپ کو معلوم ہوئی پوری کلاس میں، آپ نوٹ کرنا ہے تمام چیزیں. ہر ایک کے ہاتھ میں پین اور کاپی ہے، آپ لوگوں کے پاس نوٹ بک ہے آپ کے پاس. ہر دن کے پورے پوائنٹس آپ کی نوٹ بک میں ریڈی رہنا، بعد میں آپ پڑھنا، اس کو یاد رکھنا. دیکھیے قرآن کا معاملہ ہے، آپ ایزی نہیں لے سکتے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہم اس میں. کوئی قرآن کو صحیح پڑھنا ہی ہم کو سیکھنا ہی ہے، سیکھنے کے لیے آئے نا، یہ ٹائم لگا ہے نا. تو آپ کا ساتھ آپ کا ہاتھ اور پین چلتے رہنا،
पेन में नोट करते रहना। आज क्या पढ़े? ता मदरूरा ता मरबूता। ता मरबूता रोकने की शक्ल में हा हो जाती है, ता मदरूरा रोके भी तो ता रहती, मिला के पढ़े भी तो ता रहती, लंबी वाली ता। समझ गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन है बात करिए, नहीं तो दुआ पढ़ के खत्म करेंगे। दुआ पढ़ लेंगे। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, जो बड़ी इज्जत वाला है, और बरी है उन तमाम बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कामिल ईमान की और सच्चे यकीन की, और आजिज़ी करने वाले दिल की, और फिक्र करने वाले ज़ुबान की, और हलाल और पाक रोजी की, सच्चे दिल की दुआ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सब मांगता हूँ, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि सच्ची तौबा नसीब फरमा, और मौत से तौबा नसीब फरमा, और मौत के वक्त का आराम, और मरने के बाद मग़फ़िरत अता फरमा, और हिसाब के वक्त माफी, और जब हिसाब किताब हो तो तू मुझे माफ फरमा, और जन्नत अल्लाह ताला जन्नत का हुसूल आसान फरमा, और दोज़ख से निजात दे। अल्लाह ताला ये तमाम चीजें मैं तेरी रहमत के वसीले से मांगता हूँ। या अल्लाह, तू बड़ी इज्जत वाला है और बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है। मेरे इल्म में इजाफा फरमा, और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा। सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। बात कर, इधर देखो इधर।